یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نعت خان مشہور تو آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہو. آپ عالم دین ہیں, آپ کیوں اس شخص کے ہاتھ چومتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ کوئی سیٹھ آ گیا سامنے, کوئی صاحب منصب آ گیا, کوئی نعت خان آ گیا, نعت خوانی شروع ہوئی, ہزار کے نوٹ پھینکنا شروع ہوئے. ہمارے بعد اوقات طلبہ کے دل میں احساس کمتری بیدار ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اتنا پڑھا, میری تنخواہ کتنی ہے 25,000 روپے, اور یہ نعت خان تو 1 منٹ کے اندر 1.5 لاکھ روپے کما کر لے گیا. تو شیطان فوراً کان میں کہتا ہے تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ 8 سال تک تو نے ڈانٹے سنی, بعض جگہ تو ذلیل بھی ہوا, اچھا تھا رمجم کے راگ گاتا, اور 2 منٹ کے اندر تیرے پاس 1.5 لاکھ روپے جمع ہو جاتا. اور ہماری عوام کی حالت بھی یہ ہے کہ یہ علماء کو اور بڑے نعت خان, آرٹسٹ نعت خان, ان میں یہ فرق ہی محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی ان میں سے اللہ نے کس کو منصب عطا فرمایا. میں اکثر اپنے بیانات میں آج کل یہ سوال چھوڑ کر جاتا ہوں, آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں عوام الناس سے, مجھے قرآن اور حدیث سے صراحتاً کسی نعت خان کی فضیلت بتائیے, آپ اس کا اخروی مقام و مرتبہ بتائیے, جبکہ میں ان وارثان رسول کے سینکڑوں دلائل قائم کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے. لیکن مفتی صاحب ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی ایک ملک کے پڑوسی ملک کے عالم تھے, وہ ایک سیٹھ کے ہاتھ چوم رہا تھا. آپ بتائیں جب ایک عالم سیٹھ کے ہاتھ چومے گا, جب آپ ایک نعت خان کی آمد پر نعرے لگنے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہاتھ باندھ کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے تو پبلک تو آپ کو اٹھا کر پھینک دے گی. آپ کو منوانا ہوگا اپنے آپ کو, اپنی پہچان کروانی ہوگی جو منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے, کہ جب آپ اسٹیج پر آئیں تو لوگ نعت خان کو بھول جائیں, آپ کو یاد رکھیں. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا تو قوم آپ کو پیچھے پھینک دے گی, اور جو لیڈرشپ کا حق آپ کو حاصل ہے وہ آپ کو قوم دے گی نہیں. پھر ایک نعت خان بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا, حدیث کی تفسیریں بیان کر رہا ہوگا. ایک نعت خان صاحب کہہ رہے ہیں جھومو ہاتھ ہلاؤ, کیونکہ جب برود قیامت تمہارے منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی, اللہ تعالیٰ تمہارے منہ بند کر دے گا تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. ہو سبحان اللہ. یہ اس نے تفسیر کہاں سے نکالی؟ وہ اس لیے کہ ہمارے علماء پبلک میں معروف ہونے کے لیے, ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو قریب کرنے کے لیے پری پلان کوئی کام نہیں کر رہے. ہمیں قوم نے اٹھا کر پھینک دیا, ماں سوا چند معروف علماء کے کہ ان کو اسٹیج پہ شاید وہ عزت حاصل ہو جاتی ہے جو ہونی چاہیے, جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ آپ ایک عالم ہیں تو پھر آپ کو عزت ملنی چاہیے. ان چیزوں پہ توجہ انتہائی ضروری ہے. قوم کو غلط راستے پہ لگا دیا گیا ہے. آج شادی بیاہ کی محفل میں 1.5 گھنٹہ نعت خوانی ہوتی ہے, بیان غائب, یا عالم کا بیان 1.5 گھنٹہ راگ رنگ کرے گا, وہ رمجم کے راگ گائے گا, اور پھر اس کے بعد جب عالم بیٹھے گا تو کان میں کہیں گے حضور 15 منٹ ہے. ارے بھائی قرآن اور حدیث بیان کریں تو 15 منٹ, اور وہی یوٹیوب پہ نعت خان نعتیں بیان کریں تو اس کے لیے 1.5 گھنٹے, عالم کے لیے 25,000 اور نعت خان کے لیے 1.25 لاکھ روپیہ. یہ پیسہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. اصل میں یہ عزت کا تفاوت کیوں ہو گیا؟ کیوں لوگوں کا ذہن بن گیا کہ آج نعت خان بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتا ہے؟ اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں, اور آپ پبلک جو عام بیٹھی آپ بھی یاد رکھیں, نعت خان کا فی نفسی کوئی مقام و مرتبہ نہیں. وہ اشعار میں تصوراتی اعتبار سے کچھ اپنے خود مناسب مرتب کر کے آپ کو بتائے, میں میدان محشر میں آیا, سرکار نے مجھے دیکھا, قریب مجھے بلایا, سینے سے مجھے لگایا, اور فرمایا تو میرا ثنا خواں ہے, اور جنت میں مجھے بٹھایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. آپ اسی ٹائم دلیل مانگے, بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ عالم کے لیے تو موجود ہے, ان کے لیے نہیں. یہ کیوں ہم نے اسٹیجز چھوڑ دیا جعلی ڈبے پیروں کے لیے, نعت خانوں کے لیے؟ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے بیٹا تو پھر آپ کا اسٹیج خالی ہوگا, کوئی بھی آ کر بیٹھے گا.